تاریخ میں پہلی بار حجر اسود کی انتہائی قریب سے واضح تصاویر حاصل کر لی گئیں۔ یہ تصاویر انتہائی ہائی ڈیفینیشن ریزلٹس کی حامل ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان تصاویر کا سائز 49,000 میگا پکسلز ہے۔ حجر اسود کی ان تصاویر نے ہر دیکھنے والے کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے اور ہر شخص جنت کے اس ٹکڑے کے دیدار کے لیے بے قرار ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ حجر اسود کی حالیہ تصاویر حیران کن حد تک سائنسدانوں کی کائنات کے بارے میں بنائی گئی تصاویر سے مماثلت رکھتی ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود کائنات ہی کا ایک نقشہ ہے۔ حجر اسود اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی حجر اسود کو اٹھائے گا۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا۔ حجر اسود کی تازہ تصاویر نے کن رازوں سے پردہ اٹھایا ہے اور حجر اسود کی تاریخی اور دینی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود یعنی سیاہ رنگ کا پتھر، جو کہ کعبے کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ حجر اسود کل 8 چھوٹے چھوٹے پتھروں پر مشتمل ہے اور ان 8 پتھروں کو درختوں سے حاصل کی گئی خوشبودار گوند سے جوڑا گیا ہے اور اس کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جب مسلمان حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو طواف کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ حجر اسود جنت کے یاقوت کا ایک پتھر ہے جس کے نور کو ختم کر کے رب تعالیٰ نے دنیا میں اتارا۔ اگر رب العزت اس کے نور کو ختم نہ فرماتے تو مشرق اور مغرب اس کی روشنی سے منور ہو جاتے۔ بعض روایات کے مطابق جس وقت حجر اسود کو زمین پر اتارا گیا تو اس کا رنگ سفید دودھیا یعنی دودھ کی طرح سفید تھا، مگر بنی آدم کی خطاؤں یعنی گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ بعض اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پتھر جنت سے لا کے دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب فرمایا۔ سن 606 عیسوی میں سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کیا، لیکن جب حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ آیا تو قریش کے قبائل میں جھگڑا ہو گیا اور یہ جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسی کو حاصل ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا۔ جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو نصب کیا جانا تھا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کعبہ میں نصب فرمایا۔ تاریخی شواہد کے اعتبار سے جن روایات کا تذکرہ ملتا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ سن 1268 عیسوی میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود کو سونے میں منڈوایا اور پھر 1281 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے منڈوایا۔ ماضی میں سنگین واقعات رونما ہونے کی وجہ سے سعودی انتظامیہ نے اس کی حفاظت کا خاص اہتمام کیا ہے۔ غلاف کعبہ سے متصل رکن ایمانی اور المنتظم کے درمیان ایک پہرہ ہم وقت چوکس کھڑا رہتا ہے، جس کی واحد ذمہ داری حجر اسود کی حفاظت اور زائرین کے حجر اسود کو بوسہ دینے کے عمل کی نگرانی کرنا ہے، اور کمزور، بیمار، عمر رسیدہ افراد کی اس عمل کی ادائیگی میں معاونت کرنا ہے۔ حجر اسود کی حفاظت میں 24 گھنٹوں میں 24 اہلکار مامور ہوتے ہیں، یعنی ہر گھنٹے میں محافظ تبدیل ہوتا ہے۔ یہ محافظ اعلیٰ تربیت یافتہ، چوکس، سخت جان اور اعلیٰ کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی ہر نماز سے پہلے تطہیر کعبہ کے ساتھ
حجر اسود پر خوشبو چھڑکتی ہے۔ مسجد حرام کے فرش اور قالینوں پر 24 گھنٹوں کی بنیاد پر خوشبو کا باقاعدہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔